السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں بہت قیمتی بات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اب اس بات کو شروع کرتے ہیں بغیر تاخیر کیے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ذوالحجہ کا مہینہ عن قریب شروع ہونے والا ہے، اور اس کے پہلے عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ پہلے عشرے کے جو دن ہیں، شروع کے 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل قرار دیے گئے ہیں، اور ان دنوں میں جو عبادت کی جاتی ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کی عبادت کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بخاری شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ سال کے کسی بھی دن میں اللہ کو نیک عمل اتنا پسند نہیں جتنا ان 10 دنوں میں پسند ہے۔ آپ کوئی بھی نیک عمل کرو، عمل کی بھی تعین نہیں، روزہ رکھو، نماز پڑھو، صدقہ و خیرات کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تسبیح پڑھو۔ حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بڑا اونچا عمل ہے۔ کیا ان دنوں میں کوئی آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کی تلاوت دیگر ایام میں اللہ کے راستے میں کیے گئے جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان دنوں میں قرآن پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے تو اس کا ثواب اور دنوں کے جہاد سے بھی بڑھ کر ملے گا۔ البتہ کوئی آدمی اپنی جان اور مال لے کر، یعنی گھوڑا وغیرہ لے کر جہاد میں نکلا اور خود بھی شہید ہو گیا اور اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، کچھ واپس لے کر نہیں آیا، اس آدمی کا عمل اتنا اونچا ہے کہ ان دنوں کا کوئی عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا ان دنوں میں ہر عمل اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور ترمذی اور ابن ماجہ شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی دن میں اللہ کو اپنی عبادت اتنی پیاری نہیں جتنی ان دنوں میں، یعنی دیگر ایام کے مقابلے میں ان دنوں میں کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں سے ہر دن کے روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور ان میں سے 9 دنوں میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ 10واں دن عید کا ہے، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، اور ان راتوں میں سے ہر رات کی عبادت کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ دیکھو، رمضان میں تو ایک شب قدر آتی ہے، اور یہاں ان 10 راتوں میں عبادت کر سکتے ہیں، اور رمضان میں شب قدر کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ رمضان میں تو ہم اس کی جستجو میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ملی یا نہیں ملی، اور یہاں تو ملنا طے شدہ ہے۔ آپ رات بھر عبادت کریں، آپ کے نام شب قدر کے برابر عبادت کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سال کے کسی دن میں بھی بندے کی عبادت اتنی عظمت والی اور پیاری نہیں ہے جتنی ان دنوں میں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاکثروا فیہن التہلیل والتکبیر والتحمید، ان دنوں میں تم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے پڑھو، اور تکبیر تشریق میں یہ کلمات آ جاتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس میں تحلیل، تکبیر اور تحمید آ گئی تو ان دنوں کے لیے یہ خاص تسبیح حدیث میں آئی ہے، اس کا بھی خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان 10 دنوں میں گھر سے باہر نکلتے تھے تو زور سے تکبیر پڑھتے تھے، اور ان کی تکبیر کو سن کر لوگ بھی زور سے تکبیر پڑھتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو معمول تھا کہ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، لیٹے ہوئے ان دنوں میں کثرت سے تکبیر پڑھتے تھے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔